بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا بفيض فضلك رشدنا يا رب العالمين. الحمد لله. آج 14ویں حدیث پر ہم نظر ڈالیں گے. یہ بھی جیسے کہ امام نووی فرمائے ہیں، پورے احادیث اربعین کے اربعین، بلکہ ایکچولی 42 ہیں، 40 نہیں ہیں، پورے بڑے اہمیت والے ہیں. تو یہاں پر بھی آج کچھ ایسے نکات پر ہم نظر ڈالیں گے جو شاید اس سے پہلے ہم نہیں دیکھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ کے بارے میں ہم اس سے پہلے آپ کی تھوڑے سے سیرت پر ہم نظر ڈال چکے ہیں. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، کہ ایک مسلمان شخص کا خون بہانا حلال نہیں ہے، حرام ہے، سوائے تین امور کے. مطلب تین واقع، اگر تین قسم کے حالات میں پھر اس کا قتل کیا جائے گا، جب اس کا خون بہانا حلال ہو جائے گا. کب؟ السیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعت. رواه البخاری و مسلم. یہ متفق علیہ. متفق علیہ کا مطلب کیا ہے؟ احادیث کی اصطلاح میں یہ بھی ہم جانتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں جو حدیث آتی ہے تو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں محدثین. تو یہاں پر پہلا سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السیب الزانی. تو السیب الزانی کا مطلب ہے ایسا شخص. سیب کا مطلب پہلے ایسا شخص جو اس کی شادی ہو گئی ہے اور ازدواجی تعلقات بھی قائم کیے گئے تھے، تو ایسے شخص کو السیب بولتے ہیں. اگر تعلقات قائم نہیں بھی کیے گئے تو صرف خلوت صحیحہ بھی اگر ہو گئی تو پھر وہ سیب کہیں گے. وہ خلوت صحیحہ کیا ہے اور وہ سب چیزوں کے بارے میں اس کو محسن بھی کہتے ہیں. فقہا کے کتب میں محسن لکھا ہوا ہے. تو اس کو ہم انشاءاللہ فقہ میں جب نظر ڈالیں گے، جب دیکھیں گے اس کے ڈیٹیلز تفاصیل. تو جو شخص شادی شدہ ہے اور وہ تعلقات قائم کر چکا ہے تو ایسے شخص کو سیب کہیں گے. اور ایک پھر اس کی اور ایک صفت ہے جو زنا کرے. ایسا شخص جو شادی شدہ ہو چکا تھا، اور چاہے وہ نکاح میں ابھی ہو یا نہ ہو، اس کی شادی ہو گئی تھی، ابھی وہ فی الحال وہ نکاح میں ہے یا بغیر سنگل ہے، فی الحال اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن شادی ہو چکی تھی، تو ایسا شخص جو زنا کرے تو پھر اس کی سزا موت ہے. وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ رجم، پتھر پھینک کے جو آخری مرے دم تک پھینکنا ہے، وہ اس پر سزا قائم کی جائے گی. اور یہ سزا کوئی ایسے آج کے زمانے میں تو ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں. یہ سزا قائم کرنے والا قاضی ہوتا ہے، ایک مسلم حکومت میں ہوتا ہے. یہ سب سزائے حدود جو ہم کہتے ہیں، فقہ کتاب میں حدود لکھے ہوئے تھے. تو یہ سب چیزیں فیصلہ کرنے والا ایک قاضی ہوتا ہے، جو آج کے زمانے میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ہماری آج مسلم حکومت ہی نہیں ہے. تو آج کل کوئی بھی مفتی صاحب یا کوئی شیخ الجامعہ یہ سب نہیں کر سکتے، ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. آج ہمارے پاس ہمارا خلیفہ نہیں ہے تو یہ اتھارٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو آج کل یہ پورے حدود ہمارے عمل میں نہیں آ سکتے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں، چونکہ یہ حدود عمل میں نہیں آ سکتے ہیں، یہ پنشمنٹس ہم نہیں دے سکتے ہیں، اسی لیے فتنہ اور زیادہ پھیلا ہوا ہے. اس لیے ہم اس سے پہلے دیکھے تھے کہ خلافت ہونا، ایک مسلم حکومت ہونا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے. تو وہ ہم حدیث میں دیکھ چکے ہیں، امرت ان اقاتل الناس میں ہم دیکھ چکے ہیں وہ خلافت کے متعلق. تو یہاں پر اگر کوئی شخص جس کی شادی کبھی نہیں ہوئی، کبھی تعلقات قائم نہیں کیا وہ شخص، تو ویسا شخص اگر زنا کرے تو پھر اس کے لیے سزائے موت نہیں ہے، اس کے لیے اس کے کوڑے مارے جائیں گے، وہ
لیکن سزائے موت نہیں ہے اس کے لیے. تو یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک جگہ پر. تو مسلم کا اب یہاں پر یہ حدیث کا نام بھی دیا جاتا ہے امام نووی کی چھوٹی سی شرح ہے اس میں بھی علماء آج کے ہر ایک حدیث کے اوپر ایک نام دے دیتے یہ حدیث کا نام یہ ہے. تو یہ حدیث کا نام ہوتا ہے حرمت دم المسلم یا حرمت دماء المسلمین، کہ مسلم خون کی حرمت، اس کی تقدیس، the sanctity آف مسلم بلڈ، کہ ہمارا مسلمان خون اتنا ایسا نہیں ہے کہ اس کو بہا دیا جائے، صرف خاص کنڈیشنز میں ہی حلال ہوتا ہے. تو آج فلسطین میں جو حالت ہے، اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کی مدد فرمائے. وہاں پر ایسا بہایا جا رہا ہے مسلم خون جو کہ بہت ہی مقدس خون ہے. اور یہاں پر پھر النفس بالنفس، تو اگر کوئی شخص کسی کا قتل کیا تو پھر اس شخص کا قتل کیا جا سکتا ہے. اگر وہ شخص جس کا قتل کیا گیا اس کے گھر والے اگر دیت لے لیے، بلڈ منی لے لیے، تو پھر الگ بات ہے، بچ جائے گا. ورنہ اگر وہ بولے کہ نہیں، ہم نفس کے بدلے نفس چاہیے، ہم کو ہمارا بھائی قتل کیا گیا تو ہم کو بھی اب یہ جو قاتل ہے اس کو بھی ہم کو قتل کرنا ہے، تو پھر قاضی کو بولنا پڑے گا کہ بھائی سزائے موت دینا ہوگا تجھے. تو یہاں پر بھی وہ مسلمان ہیں تو بھی. اور والتارک لدینہ ہی، یہاں پر ہمارے غیر مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ دین کو چھوڑنے والا، یعنی اپوسٹیٹ، دین کو چھوڑ دینے والا، اور المفارق للجماع، جماعت کو، دین کو چھوڑنے والا یعنی جماعت کو چھوڑ دینے والا. ایک مسلم حکومت میں جو دین کو چھوڑ دیا تو وہ حکومت کے دین کو چھوڑ دیا، یعنی جماعت کو چھوڑ دیا. تو یہاں پر ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو دین، صرف دین کو چھوڑ دینے کا مطلب وہ پہلے کے زمانے میں یہ تھا کہ آج کے زمانے میں اگر آپ اس کو ایک اینالوجی کے حساب سے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹریزن، یعنی اپنی حکومت سے بغاوت کرنے کے مانند ہے اپنے دین کو چھوڑ دینا. تو اگر ایک اسلامی حکومت ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اگر یہ شخص جو بھی ہے یہ، اور پرانے زمانے میں یہی بات تھی، پرانے زمانے میں کیا ایک مسلم حکومت میں یہ بھی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان کو لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے ان کو. اور جو ذمی ہیں، اب یہ تھوڑے سے باریک باتیں ہیں، فقہ انشاءاللہ پڑھے تو یہ اور اچھا سمجھ میں آئیں گے. ذمی کا مطلب وہ ہے کہ جو اہل کتاب ہے لیکن وہ مسلمان حکومت میں رہتا ہے ٹیکس دے کے. یا تو ان کو ٹیکس دینا ہوگا، اس کو جزیہ کہتے ہیں، وہ تقریباً 1.5% ہے بالغاً. اور یا نہیں تو اگر ٹیکس نہیں دے سکتا وہ، تو پھر اس کو حکومت کی آرمی میں، فوج میں داخل ہونا ہے. اور مسلم حکومت اگر لڑائی کرے گی، کسی سے جنگ ہوگی، تو پھر اس کو دفاع کرنا ہے ہماری. تو ہم اس کے جان مال سب کی حفاظت کریں گے اگر انہوں دین اسلام قبول نہیں کیے تو. تو جو بھی ایسا کرے گا دین چھوڑنے والا، کل کے دن وہ چلا جائے گا دوسرے ملک میں، مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کے پاس جا سکتا ہے وہ. تو اور جو مسلمانوں کے جو سیکرٹس ہیں، اسرار ہیں، جو بھی ان کے مصلحہ بولتے ہیں، وہ چیزوں کو دوسروں کو بتا دے، جو جس کی وجہ سے مسلمان ترقی پا رہے ہیں. کچھ ایسے باتیں ہو سکتی ہیں یا اندرونی باتیں، وہ جا کر دوسروں کو بول سکتا ہے. تو اسی لیے، اور مفارق الجماع یہ ہوگا ایک ذمی کے لیے، جو مسلمان نہیں ہے، وہ یہاں پر تھا اور وہ چھوڑ کر چلے گا. تو ایسے لوگوں کے لیے ان کو قتل کرنا کیوں ہے؟ کیونکہ پھر وہ ٹریزن کے ویسا ہو جائے گا. آج کے زمانے میں کون سی کنٹری ہے، کون سا ملک ہے جو ٹریزن پر سزائے موت نہیں دیتا؟ تو ہم کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ ٹریزن کے واسطے کیا ہوگا، سزائے موت ہی ہوگی. تو یہ تین چیزیں ہیں. اگر ایسا کرنے والا مسلمان اگر ہے تو اس کو پھر اس کا خون بہایا جائے گا. اب یہاں پر تھوڑے سی چیزیں ہم کو شاید سمجھ نہ آئے سمجھانے کے بعد بھی، کیونکہ ہم ابھی بگنرز ہیں. تو علماء اہل سنت
بولیے یا مسلم علماء جو گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء، ان میں وہ کوشش کیے. اب دیکھیے ہمارے پاس قرآن ہے اور حدیث ہے، ہم اس سے استنباط کرتے ہیں، یہ بالکل درست ہے. اب کچھ علماء ایسے ہیں، ہم فقہ میں بھی ہم پڑھے ہیں کہ کچھ ایسے احکام ہوتے ہیں جو معقولۃ المعنی ہوتے، کہ ان کا حکم یہ کیوں ہے، ہم اگر عقل کو دوڑائے تو ہم سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے حکمت کیا فرما رہا ہے. جیسے شراب پینا ہے، پینا حرام کیوں ہے؟ تو اس کے پیچھے ہم سوچے، اگر غور و فکر کرے تو سمجھ میں آتا کہ اچھا، شراب پینے سے انسان نشے میں دھت ہو جاتا، اور جب نشے میں دھت ہو جاتا تو عقل پر پردے پڑ جاتے، اور عقل پر پردے آنے سے پھر عجیب و غریب واقعات پیش آتے، مال کا نقصان ہو سکتا، جان کا نقصان ہو سکتا. تو سمجھ میں آیا کہ یہاں پر انسان کی عقل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ حرام فرما دیا ہے شراب کو. تو ویسے ہی جو بھی چیز، اب علماء ایسے استعمال کرتے، قیاس کرتے کہ جو بھی چیز ایسا نشہ پیدا کرنے والی ہے وہ بھی شراب کے ویسے ہی، خمر کے ویسے وہ بھی حرام ہو جائے گی. تو یہ اکثر علماء ایسے مالکیہ اور حنفیہ بھی آپ لے سکتے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مقاصد الشریعہ کیا ہے، شریعت کے مقاصد، آبجیکٹیوز آف کیا بولنا، اسلامک لا، کہ اسلامک لا ایسی ہے تو کیوں ہے. جیسا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین چھوڑنے والا، اس کو ہم کیوں قتل کر دے رہے ہیں. آج لوگ یہ سوال کو اٹھاتے ہیں، تو ہم کو بھی، کیونکہ ہم ایک عجیب ماڈرن زمانے میں رہے ہیں، ہم کو وہ پرانے زمانے کی ہم کوشش کر کر بھی ہم تصور صحیح سے نہیں کر پاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو عمر ہے اس پر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے ذہن میں بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ اچھا ایسا تھا، ایسا کیوں تھا، ایسا عجیب دکھ رہا میرے کو کیوں. کیونکہ ہم نہیں سمجھ سکتے وہ زمانے کو. تو اس کے لیے اب کیا ہے، مقاصد شریعہ سمجھنا ہے. تو کچھ علماء بولتے ہیں کہ مقاصد شریعہ جو ہے، اتنا مت گھسو بھائی، اللہ تعالیٰ جو حکم دیا ہے فقہ حدیث میں جو ہے، عمل کرو، خاموش بیٹھو. اب تھوڑے علماء بولتے ہیں نہیں، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ شریعت ایسی کیوں ہے، کبھی کبھار عجیب لگتی ہے مجھے. تو مقاصد، کس مقاصد کے تحت احکام اللہ تعالیٰ ہم پر نافذ فرما رہا ہے، حکم فرما رہا ہے کہ کرو یا نہیں کرو. تو میں چند اس میں ایک سرسری عرض کر دے رہا ہوں ہمارے بیسک انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ دیکھیے مقاصد شریعہ ہے کیا، پہلے سمجھیے. واٹ از دا آبجیکٹو آف اسلامک لا. تو اس اگر آپ ایک لغتاً دیکھیں تو آبویسلی آبجیکٹو، گول، ہمارا ٹارگٹ ہے. مقاصد، مقصد کا مطلب. اور اگر آپ اصطلاحاً اگر آپ دیکھیں ٹرمینالوجیکلی، تو مقاصد شریعہ کیا ہے، وہ گولز اور آبجیکٹیوز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تعین فرمائے ہیں، جس کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی پائے گا. یہ ہے آپ کا ایک اصطلاحی اس کی تعریف مقاصد شریعہ کی. اور پھر آپ اس میں دیکھیے علماء ایک موٹی سی اگر اس میں تقسیم کرنا ہے تو 5 قسم کی تقسیم کرتے ہیں، کہ 5 مقاصد ہیں سب سے امپورٹنٹ. 5 مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلا حفظ الدین، دین کی حفاظت. تو کوئی بھی اگر حکم آیا اس میں دین کی حفاظت کا پہلو ہو سکتا ہے. 5 پہلو ہیں، ان میں سے یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے. تو دین کی حفاظت کیوں کرنا ہے؟ دین کی حفاظت اس لیے کرنا ہے، توحید کیوں، ہم موحد کیوں ہیں، ہم شرک کیوں نہیں کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم توحید کو نہیں مانے تو پھر تمام احکام کو ہی نہیں مانتا انسان. اور جب انسان تمام احکام کو ہی نہیں مانتا تو وہ اچھے اور برے میں امتیاز نہیں کر سکتا. اچھے برے میں ہم امتیاز کرنا ہمارے بس کی بات ہے نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے یہاں پر کچھ، آج آپ دیکھیے انسان کی جو فطرت ایسی ہے، ہم خود سے اچھا برے میں امتیاز نہیں کر سکتے. کچھ لوگ عجیب لوگ ہیں، وہ بولتے ہیں عقل اس لیے استعمال کرنا اتنا ضروری ہے، اور ہمارے علماء کا جو کلچر رہا ہے، ہمارا اسلامک اسکالرشپ کا جو ٹریڈیشن ہے وہ بالکل ریشنل ہے، لاجیکل ہے.
کیونکہ ہم آج کل پڑھنا لکھنا کم ہو گیا ہے عوام الناس میں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا دین جذباتی دین ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے. ہماری اسکالرشپ اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل ریشنل ہے، بہت لاجیکل ہے. تو اگر بات یہ ہو رہی تھی اصل کہ حفظ الدین، اچھے اور برا میں آج کل لوگ بولتے ہیں بھائی ضرورت کیا ہے دین کی، اسلام لے لو، کرسچینٹی لے لو. آج کل وہ ہیومینٹی والے لوگ ہیں. میرا مذہب کیا ہے؟ میرا مذہب ہیومینٹی ہے. کیا مطلب ہیومینٹی؟ جی نہیں، میں پورے دینوں میں سے، پورے ادیان میں سے اچھے چیزاں لے لیا، خراب چیزاں بازو کر دیا. تو میں اسلام میں سے اچھی چیزاں، کرسچینٹی میں سے اچھی چیزاں، ہندوازم، بدھزم، جو بھی ازم ہے، تمام ادیان میں سے، سکھ ازم، ان لوگوں میں سے میں اچھی چیزیں لے لیا ہوں اور ایک ہیومینٹی کا میں دین بنا لیا ہوں. اور جو خراب چیزیں ہیں ان ادیان میں ان کو ترک کر دیا، بازو کر دیا. سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی آپ کو کیسے پتا کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں انسان کے جو سٹینڈرڈز ہیں سوچنے کے، وہ سبجیکٹیو ہیں، آبجیکٹیو نہیں ہے. سبجیکٹیو یعنی ہر ایک انسان الگ الگ سوچتا. کسی کے لیے کوئی خوبصورت ہے تو کسی کے لیے کوئی خوبصورت نہیں ہے. وہی سیم شخص خوبصورت نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیے، انڈیا میں آپ رہ رہے ہیں تو یہاں پر گورے پن کو خوبصورتی کی نظر سے دیکھا جاتا. لیکن آپ ویسٹ کی طرف جائیں گے تو وہاں پر لوگ اپنے آپ کو سورج کے نیچے بیٹھ کے کالے کرنے کی کوشش میں، ٹین کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. میں بہت زیادہ گورا ہو گیا، مجھے ڈارک ہونا ہے، ٹین ہونا ہے. ٹین زیادہ رہا تو ان کو بڑی خوبصورتی نظر آتی. تو آپ دیکھیے انسان خود اپنے آپ پر کوئی انسان متفق نہیں ہے. تو کئی چیزوں پر انسان کا اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کے لیے کچھ اچھا، کسی کے لیے کچھ برا، کسی کے لیے کچھ اور اچھا ہے. تو اسی لیے ہم خود سے کوئی اچھائی برائی کا امتیاز ہم نہیں کر سکتے. اور اس پر ہم عقیدے میں اور زیادہ القبح والحسن کا یہاں پر بحث ہوتی ہے، اچھائی اور برائی. وہ عقیدے میں انشاءاللہ ہم جب ڈیپ عقیدہ پڑھیں گے، ایڈوانس عقیدے میں اس پر باتیں ہوں گی، گفتگو ہوگی انشاءاللہ. میں سرسری عرض کر رہا ہوں. تو انسان امتیاز نہیں کر سکتا، اس لیے دین کی ضرورت ہے حق تعالیٰ کی طرف سے، جو کہ ہم کو اچھا اور برا کے بیچ میں امتیاز کرنا سکھائے. تو یہ پہلا پہلو ہو گیا حفظ الدین. تو کبھی بھی احکام میں دین کی حفاظت کا پہلو ہو سکتا ہے. دوسرا پہلو، 5 پہلو ہے، میں پہلے گن دے تو پورے. اس میں پہلا ہے حفظ الدین، دین کی حفاظت. دوسرا ہے نفس کی حفاظت. تیسرا ہے عقل کی حفاظت. چوتھا ہے نسل کی حفاظت. اور پانچواں ہے مال کی حفاظت. تو ہم ابھی دین کے حفظ کی بات ہو چکی. دوسرے پہلو پر ہم جاتے ہیں، وہ ہے نفس کی حفاظت. یعنی بے بے معنی، بغیر کوئی انصاف کے کسی کا قتل نہیں ہونا، مرڈر نہیں ہونا. اگر کسی کا قتل ہونا ہے تو صرف اور صرف انصاف کے طور پر ہونا. ایسے ہی کوئی بھی اٹھ کے صرف غصہ آ گیا تو قتل نہیں کر سکتا. پہلے ہوتا تھا ایسا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ جنگیں ہو جاتی. انہوں نے میرا کچھ سامان لے لیے، زندگی بھر چل رہی ہے وہ، ان کی نسلوں کے در نسلیں، اس کے بعد نسلیں، بس لڑائی چل رہی. کس بات پر لڑائی ہوئی تھی پتہ نہیں، چھوٹی سی بات تھی. تو اسلام ہم کو بتایا جی نہیں، ہم یہاں پر دیکھ لیے صرف یہ 3 چیزیں ہیں بس، اس کے بنیاد پر قتل ہوگا، ورنہ کسی کا کوئی قتل نہیں ہوگا. قتل اگر کوئی کرے گا بغیر کوئی انصاف کے تو پھر اس کو النفس بالنفس، پھر اس کا بھی قتل و حلال ہو جائے گا اور وہ قاضی فیصلہ کرے گا. تو یہ دوسرا حفظ النفس. پھر تیسرا پہلو ہے حفظ العقل. تو ہم ابھی شراب کی بات ہو رہی تھی، تو شراب حرام کیوں ہے؟ کیونکہ عقل کی حفاظت کرنا ہے. عقل کی حفاظت نہیں کریں گے تو انسان سے عجیب و غریب واقعات پیش آ جائیں گے، جس سے فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا. تو فتنہ و فساد کو روکنا ہے، اس کے لیے عقل، ہماری ذہنی توازن برقرار رہنا ضروری ہے. جو مینٹل لوگ ہیں، مینٹلی ال حضرات ہیں، ان کو کیوں مینٹل ہاسپٹل میں بھیجا جاتا؟ کیونکہ وہاں پر ان کی کچھ دیکھ بھال ہو سکتی. گھر والے اگر نہیں کر سک رہے ہیں، گھر والوں کو بہت مشکل ہو جا رہا، تو مینٹل ہاسپٹل میں رکھ کر ان کو وہیں پر رکھا جاتا ہے. ان کی مخصوص جگہ ہے، کیونکہ وہ معاشرے میں داخل چلنے پھرنے کے وہ قابل نہیں ہیں، ان کی وجہ سے مسئلے پیدا ہو جاتے. تو عقل کی حفاظت ضروری ہے. تو دین کے مقاصد میں سے شریعت کے ایک ہے عقل کی حفاظت. تو اس لیے جو بھی مسکرات ہیں، جو بھی چیزیں نشہ پیدا کرتی ہیں، وہ سب چیزیں حرام. پھر
حفظ النسل، نسل کی حفاظت، چوتھا پہلو، تو نسل کی حفاظت کی وجہ سے زنا حرام ہے، کیونکہ اگر انسان کو اپنے ماں باپ کون ہے پتہ نہیں ہے، ماں تو پتہ ہو جاتی، باپ کون ہے پتہ نہیں ہے، تو سوسائٹی آج ہم دیکھ رہے ہیں ویسٹرن سوسائٹی بالکل انہوں ایسا پھر رہے ہیں بغیر کوئی تربیت کے، بغیر کوئی بڑوں کے سرپرستی کے، بیٹے کو باپ کون ہے نہیں معلوم، کیا ہے کچھ بھی نہیں معلوم، عورت کو اپنے کتنے شوہر ہے نہیں معلوم۔ تو یہاں پر نسل کی حفاظت ضروری ہے، میرے والد کون ہے، ان کے والد کون ہے، ان کے والد کون ہے، تاکہ ہماری لینیج برقرار رہے، ہم کو پتہ ہو کہ ہم کس کی اولاد ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک جو فیملی کا سٹرکچر ہے وہ برقرار رہتا ہے، اور ہیلدی سوسائٹی ہوتی ہے، بچوں کی تربیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آگے جا کے کامیاب مستقبل ہوتا ہے انسانیت کے لیے بھی۔ تو یہ ضروری ہے، کیونکہ آج لوگوں کو دیکھیے آپ ویسٹرن سوسائٹی میں ان کو پتہ نہیں کہ وہ مرد ہیں کہ عورت، ایسی حالت ہو گئی۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پر فیملی کا سٹرکچر ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ بے شک ایک سازش کے تحت ہی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ یہاں پر بھی بڑھ رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایسٹ کی طرف بھی اس کو ویسا ہی کیا جائے۔ تو ہمارے جو غیر مسلمان بھائی ہیں یہاں پر، جو پہلے بڑے کنزرویٹو تھے، وہ بھی اب آہستہ آہستہ ویسٹرن کلچر اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور اس کے خامیازے ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر اسلام ہم کو حفظ النسل کے لیے بھی احکام ہم پر نافذ کر دیا ہے۔ پھر آخری جو پانچواں ہے حفظ المال، مال کی حفاظت، کیونکہ انسان کا اگر مال جو کمایا ہے اس کی اگر حفاظت نہیں کی گئی تو کوئی بھی آ کر لے کے چلا جائے گا، بغیر کوئی اس کو تعذیر کے، بغیر کوئی پنشمنٹ کے۔ تو پھر ایسا قسم کا مسئلہ ہوا تو پھر فتنہ اور فساد برپا ہو جاتا سوسائٹی میں، معاشرے میں، تو اس کی بھی ہمارے پاس، کیونکہ رچ بیکمس ریچر اینڈ دا پور اسٹیز پورر، دا پور بیکمس پورر، یہی مسئلہ ہے۔ تو آپ دیکھیں آج جو سب مسائل ہیں دنیا کے، ایسا کہا جاتا ہے اسٹڈیز ایگزیکٹ کیا ہے مجھے پتہ نہیں، کہ دنیا کا جو 99% دولت ہے وہ دنیا کے ٹاپ 1% رچ امیر لوگوں کے پاس ہے، اور جو باقی کا 1% ہے دولت، وہ دولت باقی کے 99% لوگوں میں ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ اتنا بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ تو یہاں پر مال کی حفاظت کرنا ہے، لوگ ہڑپنا نہیں دوسرے کا مال، تو یہاں پر اس لیے کیا ہے، ربا، چوری، انٹرسٹ، یہ سب چیزیں حرام ہیں، کیونکہ اس میں صرف اور صرف جو امیر ہے اس کا فائدہ ہے، غریب صرف محنت کرتا ہے اور زندگی بھر محنت کرتا ہی رہتا ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے ایسے چیزوں میں، ربا میں یا چوری کرنے میں، اور جو بھی چیزیں ہیں ربا کے نام سے جو بھی ہم کو انٹرسٹ ہے، اس سے پرابلمس یہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ لیے کہ مقاصد شریعہ پانچ، موٹے انداز میں پانچ ہے: حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، ہماری لینیج کی حفاظت، اور حفظ المال، مال کی حفاظت۔ تو اس کے اور تفاصیل ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ چاہا تو آگے کبھی ہم نظر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سچا مسلمان بنا، اور ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو ہم سمجھ کر صحیح اس کا فہم ہمارے ذہن میں بیٹھے، اور ہم انشاءاللہ اس کو آگے کی نسلوں تک پہنچنے کے ہم قابل بنے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ دین کا کام بھی لے لے، اور ہم کو ہماری زندگیاں دین کی خدمت میں صرف کرنے والا بنا دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔